دوستو، آج پروین شاکر یاد آ رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ جو مضمون میں نے اس زمانے میں لکھا جب اس کا انتقال ہوا، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پروین شاکر کا تخلیقی سفر سرسبز و شاداب وادیوں سے ہو کر ارتقاء کے منازل طے کر رہا تھا کہ اچانک تیز آندھی نے اس کے راستے میں بہت سے درخت گرا دیے۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک اپنے بدن پر زخموں کا لباس پہنے گوشے چشم سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ وہ کسی تمثیل کا کردار نہیں تھی، مگر وہ خود کلامی کے انداز میں دو لخت ہو کر خود سے پوچھتی رہی کہ مجھے غسل خون کس نے دیا۔ تیز آندھی کے مقابل وہ اپنا چراغ زندگی بجھتا دیکھ کر خوشبو کی طرح بکھر جانا چاہتی تھی۔ اسے جس منزل پہ پہنچنا تھا وہ غبار راہ میں گم ہو چکی تھی۔ منزل تھی غبار راہ میں گم اور رخت سفر جلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ زخموں کی نقاب اوڑھ کر اور بھی خوبصورت ہو چکا تھا، مگر اسے اجنبی لوگوں نے پہچاننے میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ ہاں، اس کے پرس میں نام، گھر کا پتہ اور فون نمبر موجود تھے۔ اس کے بیٹے مراد کی نامرادی کا نقطۂ آغاز وہ خبر تھی جسے سچ جاننے سے وہ انکار کرتا رہا، لیکن اسے دلاست دینے والے اس خبر کی سچائی کو جان کر اسے خوشبو کی شاعرہ کے آخری دیدار کے لیے تیار کرنے لگے۔ پروین شاکر خوشبو کی طرح خود بھی سفر کر گئی اور پھول کی طرح اس کا بدن جگہ جگہ سے کٹا پھٹا مٹی میں چھپا دینے کے لیے تابوت میں رکھا جا چکا تھا۔ عکس گلے تر جلا پڑا تھا، خوابوں کا نگر جلا ہوا تھا۔ پروین شاکر کا آخری کالم گوشے چشم اس کی موت کے دوسرے دن شائع ہوا، جس کا آغاز اس جملے سے ہوا: موت برحق ہے، لیکن مشاعرہ پڑھتے ہوئے جاں بحق ہونے کا ہمیں شوق نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دست قضا نے پروین شاکر سے یہ جملہ لکھوایا۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے قزاق اجل اس کا محبوب تھا، جو اس کی انگلی پکڑ کر افق کے اس پار لے گیا، اور پروین شاکر اتنی سادہ تھی کہ اس کی باتوں میں آ گئی، حالانکہ ابھی تو اس کے جینے کا زمانہ تھا۔ کراچی کے خون چکاں واقعات نے اسے خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ شہر قائد کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اس کے بعد ہماری ہمت نہیں پڑی کہ ہم قائد اعظم کے جشن ولادت میں شریک ہو سکیں۔ جس شہر نے آپ کو جنم دیا ہوا اسے دم توڑتے ہوئے دیکھنا آسان کام نہیں۔ گویا صحن چمن میں زلزلوں کی تاب نہ لا کر چل بسی، اس نے بساط گل پر اپنی کومل غزل سچائی شعروں کی خوشبو سے مشام جاں معطر کیا، جاں غسل لمحوں میں خود کلامی کی، اور ایک ماہ تمام کی صورت چاندنی پھیلانے کے بعد اپنی آواز کے کفن میں منہ چھپا کر منو مٹی کے نیچے دوسرے جنم کے لیے عارضی نیند کا مزہ لے رہی ہے۔ اس نے فسطائیت، جبر، استحصال اور تشدد کے خلاف اپنے قلم کو وقف کیے رکھا۔ شاعری، تنقید اور کالم نگاری میں اس کا لہجہ سب سے جدا، اس کا انداز اظہار منفرد اور اس کا اسلوب نگارش الگ پہچان رکھتا ہے۔ نئے انداز کی کالم نگاری، مثال مجتہد باد بہاری۔ آئیے اس کے آخری کالم کی چند سطریں دیکھتے ہیں۔ کیا پتہ مشاعرے کے بعد گھر پہنچ پائیں یا نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایسے ہی ایک مشاعرے سے واپسی پر افتخار عارف اور اظہر عباس ہاشمی دھر لیے گئے۔ اتنی رات گئے، آپ دونوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ گھر جا رہے ہیں۔ یہ گھر جانے کا کون سا وقت ہے؟ شام ہوتی ہے، گھر جانے کو جی چاہتا ہے۔ افتخار عارف نے اپنے شعر کی مار دینی چاہی۔ اس ظالم نے نہ کسوٹی دیکھی تھی، نہ ماہ دو نیم پڑھی تھی، نہ حرف باریاب پر 160 تبصرے پڑھے تھے۔ بالکل پروفیشنل تھا۔ سو اس نے دونوں کو خوب ٹھونک بجا کر دیکھا، اور جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا
کہ دونوں دہشت گرد نہیں بلکہ دہشت زدہ ہیں تو جان بخشی کی۔ اس قسم کی ضیافت نیم شب کا ہم تو متحمل نہیں ہو سکتے۔ پروین شاکر کی نثر میں شگفتگی، ندرت اظہار اور معاشرتی شعور کا موجود ہونا اپنی جگہ، لیکن دردمندی اور مزاح کا حسین امتزاج غالب کی نثر سے ملتا جلتا معلوم ہوتا ہے۔ زندگی نے مہلت نہ دی ورنہ پروین شاکر کی شاعری اور نثر ہم قامت دکھائی دیتی۔ اس کی شاعری میں نظم اور غزل کا معیار فکری اعتبار سے بلند اور فنکارانہ شعور کا آئینہ دار ہے۔ وہ بین الاقوامی سطح پر جانی پہچانی شاعرہ اور نوجوان نسل کا اعتبار بڑھانے والی ایسی فنکارہ تھی جس کی مقبولیت کے حدود کا تعین کرنا آسان نہیں۔ شاعری میں حزن و ملال، اداسی، آرزوؤں کی ناتمامی اور کسک سے مل کر جو فضا بنتی ہے اسے نوجوان محبت زدہ لوگ نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اس کے اشعار میں اپنی حسرتوں کا عکس ڈھونڈ نکال لیتے ہیں۔ پروین شاکر کی مقبولیت میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی غزل میں تہ در تہ جذبوں کا خوبصورت مرقع دکھائی دیتا ہے۔ روایت کی پاسداری اور نئے تجربوں سے غزل کا دامن مالا مال کرنے کا رویہ پھر پروین شاکر کو ایسی انفرادیت بخشتا ہے کہ اس عہد کی کوئی خاتون اس کی ہم پلہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ انسانی مشاہدوں اور محسوسات میں ربط خاص کو موضوع بنانا سب سے مشکل کام ہے۔ اکثر شعراء مشاہداتی شاعری پر اکتفا کرتے ہیں یا وہ محسوسات کے حوالے سے اپنی داخلیت کا عکس غزل میں شامل کرتے ہیں، لیکن پروین شاکر نے گرد و پیش کو اپنے حواس سے اور محسوسات کو درون بینی سے یکجا کیا اور دونوں کے ارتباط سے غزل کو نیا تغزل بخشا۔ کچھ تو ہوا تھی، کچھ تو ہوا بھی سرد تھی، کچھ تھا تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ وہ اس کیفیت میں مبتلا اپنا تخلیقی سفر طے کر رہی تھی کہ اس سفر میں ایسا سانحہ رونما ہوا کہ رنج و ملال کی کیفیت کو ابدیت سے ہمکنار کر کے وہ ہم سے جدا ہو گئی۔ اس کا محبوب کہیں بھی جاتا مگر پلٹ کر اسی کے پاس آ جاتا، اور یہی بات اس ہرجائی کی پروین شاکر کو پسند تھی، لیکن وہ خود جہاں جا چکی ہے وہاں سے پلٹ آنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ اب اس کا بیٹا مراد علی اس کی راہ دیکھتا رہے یا قلم قبیلہ اس کی آواز اور لہجے کا تمنائی بن کر کسی بھی محفل میں چلا جائے، اسے وہ چاند چہرہ، ستارہ آنکھیں اور سلگتی ہوئی خوبصورت پیشانی کو چھونے والے ہاتھ کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ وہ نرم و نازک لہجے کی شاعرہ اب کسی محفل میں میزبانی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ کسی مشاعرے میں شرکت نہیں کرے گی۔ سو کراچی سے بہترے بلاوے آئے مگر ہم نے معذرت کی۔ ویسے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو مشاعرہ کر رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو مشاعرہ پڑھ رہے ہیں۔ گھر میں میت رکھی ہو تو غزل سرائی ہم سے ممکن نہیں۔ پروین شاکر جس حادثے کا شکار ہوئی، جانے کیوں لگتا ہے کہ اسے کسی حادثے کی نظر کر دیا گیا جسے تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا گیا، ورنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ حرف حق کا گلا گھونٹ دیا جائے یا گوشے چشم میں تیر پیوست کر دیا جائے۔ یہ تیر کس کمان سے نکلا، کس نے چلایا اور پروین شاکر کا قلم کس نے چھین لیا، وہ لوہے کی چادروں میں کس طرح لپیٹ دی گئی، اس کی آنکھوں میں آبلے کہاں سے نمودار ہوئے، وہ تو صرف اتنا جان سکی آنکھوں کی جگہ آبلے تھے اور تارے نظر جلا ہوا تھا، ملبہ تھا تمام شہر خوبی اور ہو کے کھنڈر چلا ہوا تھا۔